کہ وہ یوں سوچے کہ آج مجھے اس پر غصہ آیا ہے اور غصے کے نتیجے میں میں جو اس کے اوپر چڑھائی کر رہا ہوں یہ دراصل انتقام ہے۔ غصے کا اظہار کرنا دوسرے پر، اس کو بے عزتی کرنا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ پھیلانا، اس پر چڑھائی کر دینا، اس کی تہہ میں جائیں یہ ہے کیا؟ یہ دراصل انتقام ہے۔ اندر جو ایک ارتعاش آیا ہے، ایک تلاطم پیدا ہوا ہے، ایجیٹیشن اور احتجاج پیدا ہوا ہے، اس احتجاج کو آپ باہر نکال رہے ہیں، الفاظ کی صورت میں، گالی گلوچ کی صورت میں، ڈانٹ ڈپٹ کی صورت میں، سخت تلخ جملوں کی صورت میں۔ اس میں الفاظ بھی سخت ہیں، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں، گلے کی یہ جو رگیں ہیں وہ بھی موٹی ہو رہی ہیں، چہرہ بھی سرخ ہو رہا ہے، ہاتھوں کی حرکت بھی ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ آپ غصہ دکھا کے اسے خوف زدہ کر رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ پلا رہے ہیں۔ یہ انتقام ہے در حقیقت، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر یہ دراصل ایک شعوری یا لا شعوری سطح پہ ایک انتقام کا عمل ہو رہا ہے۔ اس وقت سے سوچیں کہ میں جو غصے میں اس سے انتقام لے رہا ہوں یا اس کو سزا دے رہا ہوں یا اس کو میں ڈرا دھمکا رہا ہوں، وہ اس وقت دھیان کرے، یہ علاج ہے، دھیان کرے کہ میں بڑا ہوں یا میرا اللہ بڑا ہے۔ انتقام لینے کی طاقت اور قدرت مجھ میں زیادہ ہے یا اللہ میں زیادہ ہے؟ آج اگر اس سے خطا ہوئی ہے، شوہر سوچے میری بیوی سے خطا ہوئی ہے، بیوی سوچے میرے شوہر سے خطا ہوئی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں، اعزا اقارب سوچیں، دوست دوستوں کے بارے میں سوچیں، افسر ماتحت کے بارے میں سوچیں، جس کے ساتھ بھی آپ کا کانٹیکٹ ہے، ریلیشن ہے، انٹریکشن ہو رہا ہے، جس پر غصہ آیا ہے، سوچے کہ اس سے خطا ہوئی ہے، چلو مان لیا، اس نے غلطی کی، اس نے زیادتی کی، اس نے نافرمانی کی، یہاں تک بات مان لی، آدھا حصہ درست ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا اور غصے کی وجہ سے آپ نے اس کو گرفت کرنا شروع کر دی۔ یہاں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنی نافرمانیاں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ہم اللہ کے فرامین کو، اللہ کے رسول کے فرامین کو زندگی میں اٹھا کے پھینکتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہم نے جمع کر رکھی ہیں اللہ کی ناراضگی کے لیے اور قیامت کے دن کے انتقام کے لیے۔ تو وہ دن جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور اللہ مجھ پہ ناراض ہوگا اور میرے گناہوں پر، میری نافرمانیوں پر، میری کوتاہیوں پر، میرے ظلم پر، زیادتی پر، ساری خرابیوں پر انتقام لینا چاہے گا، کون بچائے گا مجھے؟ کون چھڑائے گا؟ تو اس کی طاقت و قدرت زیادہ ہے یا میری طاقت و قدرت زیادہ ہے؟ یہ سوچے کہ اگر میں آج اس کے انتقام کو نہیں روکتا اور اپنے غصے کو قابو میں نہیں لے آتا تو قیامت کے دن میرا حق کیا رہ جائے گا کہ اللہ مجھ سے انتقام نہ لے، اللہ مجھے سزا نہ دے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو اور مجھے اٹھا کے جہنم میں، دوزخ میں نہ پھینک دے۔ میرے پاس کیا استحقاق ہوگا عرض کرنے کا؟ کیا جواز ہوگا کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے؟ اگر اس وقت آپ کہیں گے باری تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میری نافرمانیاں ہیں، کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، میں مانتا ہوں معاف کر دیں، تو جواب ہوگا تو بندہ ہے، وہ بھی بندہ تھا، اس کی کوتاہی تھی، غلطی تھی، آپ کے ساتھی کی، آپ کے کمپینین کی، آپ کے پارٹنر کی، اس کی غلطی تھی، درست ہے، مان لیا غلطی تھی، مگر تم نے انتقام لیا، تم معاف نہیں کر سکتے تھے۔ تو یاد رکھ لیں جو بندہ معاف نہیں کرتا وہ قیامت کے دن معافی طلب کرنے کا اپنے لیے اس کا حق بھی نہیں رکھتا۔